جب میں اپنے بھائی عطا تارڑ صاحب کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہوں تو افسوس کے ساتھ جو خطے کی صورتحال ہے جس کو بہتری کی طرف ہماری قیادت نے ایک بڑے اچھے انداز کے اندر پہلے صلح بندی اور اس کے بعد مستقل جنگ بندی کی طرف لے جانے کے اندر بے پناہ کوشش کی، خاص طور پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، ان کی کاوشوں کے باوجود ایک دفعہ پھر جنگ بڑھتی ہوئی خطے کے اندر نظر آ رہی، ان کی کاوشوں کے باوجود ایک دفعہ پھر جنگ بڑھتی ہوئی خطے کے اندر نظر آ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے جو تیل کی منڈیوں کے اندر بھونچال آیا ہوا تھا پہلے، وہ ایک دفعہ پھر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمارے سامنے۔ پچھلے چند دنوں کے اندر خاص طور پہ ڈیزل کی قیمت، اس کے اندر بے پناہ اضافہ آ چکا ہوا ہے۔ اگر میں مثال دوں تو جو پلیٹس کا ریٹ جو بین الاقوامی منڈی کے اندر ڈیزل کا بھاؤ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ تقریباً $110 سے بڑھ کے آج $140 کی سطح کے اوپر آ چکا ہوا ہے۔ پٹرول کا پلیٹس بالکل اسی طرح جو $89 کے قریب تھا، وہ تقریباً $100 کے لگ بھگ کے اوپر پہنچ چکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بین الاقوامی منڈی کے اندر اور ہر جگہ آپ نے دیکھا ہے کہ توانائی کی قیمتیں ایک دفعہ پھر دوبارہ بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو میں آج جو وزیر اعظم صاحب اور جو ساری کابینہ کی طرف سے جو فیصلہ ہوا ہے اس کے اوپر آنے سے پہلے صرف یہ گزارش کروں گا کہ حکومت کی طرف سے میں شکر گزار ہوں اپنی عوام کا، جنہوں نے بے پناہ تحمل کے ساتھ اس تکلیف کو حکومت کے ساتھ مل کے جھیلنے کی کوشش کی۔ یقیناً تکلیف تو ہر گھر میں آئی۔ وزیر اعظم صاحب نے وفاقی حکومت کے تقریباً 130 ارب روپے کے وسائل استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو سہارا دینے کی کوشش کی۔ صدر زرداری صاحب کی مدد کے ساتھ، سارے صوبائی وزرائے اعلیٰ کی مدد کے ساتھ ٹارگیٹڈ سبسڈی کا پروگرام 130 ارب کے بعد کئی سو ارب سے اس کو آج بھی جاری رکھے ہوئے ہیں ہم۔ اس کے باوجود بھی یقیناً تکلیف عوام کے اندر موجود ہے، اس لیے جو آج فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے نظام کے اندر کس طرح سے آپ کو شفافیت اور لانی ہے تاکہ لوگ اپنے طور پہ خود سمجھ سکیں کہ کیوں قیمتوں کا بڑھانا ناگزیر ہے، اور اگر ہم وہی کام کریں جو 2022 میں ایک حکومت نے کیا تھا تو اس کی قیمت کس طرح سے عوام کو مہنگائی کی شکل کے اندر سال ہا سال جھیلنی پڑتی، خطرے سے لاحق کرے بغیر شفافیت اس نظام میں لانے کے لیے اوگرا کو اب سے یہ ذمہ داری دی جائے گی کہ روزانہ کی بنا کے اوپر وہ قیمتوں کا بین الاقوامی منڈی کے لحاظ سے فیصلہ کرے، اور نہ صرف پلیٹس کا وہ ریٹ جس کے مطابق دنیا کے اندر قیمتیں طے کی جاتی ہیں وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر شائع کرے، پر اس کے ساتھ ساتھ اس قیمت کا جو آپ کے اور ہمارے لیے ہر پیٹرول پمپ کے اوپر نظر آتی ہے، اس کے پیچھے وہ کون کون سے عنصر ہیں جن سے وہ قیمت کو بنایا جاتا ہے، وہ بھی اوگرا کو کہا گیا ہے کہ عوام کے سامنے پبلش کرا کرے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کتنا ناگزیر ہے کہ ہم اس معاملے کو آگے شفافیت کے ساتھ لے کے چلیں، اور جو فیصلہ کر رہے ہیں
تکلیف دہ ضرور ہوگا پر کس طرح سے وہ ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے لازم تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور جو میں عطا صاحب سے اجازت لے کے کرنا چاہوں گا کہ بہت سی گفتگو ہوتی ہے کہ شاید حکومت نے لیویز کا بوجھ بڑھاتے ہوئے عوام کو جو شہباز شریف صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ سارے کا سارا گراوٹ کا فائدہ عوام کو ہم منتقل کریں گے، کہیں اس کو روکا ہوا ہے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، حکومت اپنے اس وعدے پہ آج بھی قائم ہے۔ جس طرح سے ڈیزل کی قیمت 520 روپے سے گرا کے آج 300 کے بینڈ کے اندر موجود ہے، اسی طرح پٹرول کی قیمت کے اندر بھی ایک بڑی گراوٹ 70-80 روپے کی آپ نے دیکھی ہے جب بین الاقوامی منڈی میں آئی، وہ منتقل کی گئی۔ پر جہاں تک لیوی کا معاملہ ہے، جو آپ کے بین الاقوامی معاہدوں کے تحت آپ کو اپنے بجٹ کے لیے آگے لے کے چلنی ہے، تو میں ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ جنگ سے پہلے 27-28 فروری کو جو پٹرول کے اوپر لیوی اور کاربن سپورٹ لیوی جو اس کی سطح تھی، پٹرول کے اوپر بھی اور ڈیزل کے اوپر بھی، آج بھی وہ سطح جو ہماری قیمت کے اندر ہے اس سے کہیں کم ہے، اور اس کے اندر جو معاہدوں سے بڑھ کے کسی قسم کا کوئی اضافی بوجھ عوام کے اوپر نہیں ڈالا گیا۔ تو شفافیت بھی اور جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر بوجھ کم کرنا، دونوں عمل کے اوپر حکومت آگے چل رہی ہے اور شفافیت بھی لے کے آ رہی ہے، اور حکومت کو اس نظام سے باہر نکال کے ریگولیٹر جس کی ذمہ داری ہے کہ سارے شراکت دار، کنزیومر بھی، حکومت بھی اور آئل سیکٹر کے بارے میں بھی مفادات کو بیلنس کرے اور شفافیت کے ساتھ اس کو آگے لے کے چلے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑی چیز ہم نے دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جس شعبے سے حکومت نے اپنا رول محدود کیا ہے اس کے اندر ہمیشہ عوام کے لیے بہتری آئی ہے۔ تو یہ جو ڈیلی پرائسز کا اناؤنسمنٹ ہے، 7 دن کے ورکنگ ڈے جو پلیٹس کی ایوریج ہوگی اس کی بنا کے اوپر یہ بھی یقینی بنایا جائے گا کہ جس طرح سے قیمت اوپر جاتی ہے اوپر جائے، اور جس طرح سے گرتی ہے اس کے مطابق خود بخود ہی نہ عطا صاحب سے پوچھا جائے، نہ مجھ سے پوچھا جائے، نہ وزیر اعظم سے پوچھا جائے، فوری طور پہ وہ عوام کو منتقل کر دی جائے روزمرہ کی بنا پہ۔ اور یہ ڈی ریگولیشن کی طرف ایک اور قدم ہوگا جو حکومت لے رہی ہے، اور میں اپنی بات کو اختتام کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ اس کا جو لانگ ٹرم سلوشن ہے، ابھی تو ہم سب تکلیف میں ہے نا، حکومت بھی وسائل اپنے جو محدود ہونے کے باوجود بوجھ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم نے اس شعبے کو ڈی ریگولیشن کی طرف لے کے جانے کے لیے وزیر اعظم صاحب نے ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی میری سربراہی میں بنائی ہوئی ہے، اس کے 4 میٹنگیں 4 اجلاس ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 15-20 دن کے اندر اس جنگ سے بعد کے ماحول میں ہم نے کس طرح سے یہ انرجی پرائسنگ کا اور انرجی سیکیورٹی کا آرکیٹیکچر، جس کے اوپر آپ کی اگلی نسلیں اس حکومت کی کارکردگی کو بھانپیں گی کہ کیا ہم نے ان کے لیے کوئی بہتری کی کہ نہیں کی، اس کے اوپر بھی اپنی سفارشات کو پورا کمپلیٹ کر لیا جائے گا اور عوام کے آگے لے کے آئیں گے اور شفافیت کو بڑھاتے ہوئے ڈی ریگولیشن کی طرف آگے جائیں گے۔ اور جو انرجی سیکیورٹی پاکستان کی، کہ کیا وجہ ہے کہ آج 70-80 سال کے بعد بھی پاکستان 90% اپنی توانائی کی ضرورت امپورٹس کے ذریعے میٹ کرتا ہے، اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب، فیلڈ مارشل صاحب نے جو انرجی سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے اس کی مجھے ذمہ داری دی۔ میں 1 سیکنڈ کے اندر آپ کو 1 منٹ میں بتاتے ہوئے عطا صاحب کو پھر گزارش کروں گا اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اس کے اندر اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزروز کیا حکومت رکھ سکتی ہے اور اس کے پاس وسائل ہیں کہ نہیں ہیں، اس کے لیے ایک ایجوکیٹڈ فیصلہ کرنے کے لیے انٹرنیشنلی ریناؤنڈ کنسلٹنٹس کے تھرو اسٹڈی کمیشن ہو گئی ہوئی ہے۔ اس کا آرکیٹیکچر کیا بنے گا، اس کو کیا حکومت اس کے لیے $500 ملین ارب ڈالر 1 سال میں نہیں 5 سال میں کیا مہیا کر کے اگلی نسلوں کے لیے کوئی بہتری کر سکتی ہے، اس کے اوپر بھی ایک ایجوکیٹڈ فیصلہ ہوگا۔ دوسری چیز کمرشل بانڈڈ سکیمز، کہ کس طرح سے بین الاقوامی منڈی کے جو بڑے بڑے تیل کے تاجر ہیں
ان کے ساتھ اور اپنے دوست ممالک سعودی ارامکو کے ساتھ بیٹھ کے، کویت پیٹرولیم کے ساتھ بیٹھ کے، قطر انرجی کے ساتھ بیٹھ کے، امریکن کمپنیوں کے ساتھ بیٹھ کے، چائنیز کمپنیوں کے ساتھ بیٹھ کے کیا ہم ان کو یہ موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ذخائر ہمارے پاس رکھیں، یہاں سے ساری منڈیوں کے اندر اس کو فراہم کریں، اگر خدا نہ خواستہ حکومت کو جنگ کی صورت میں کوئی ضرورت پڑتی ہے تو ہم آپ سے پرچیز کرنے کا رائٹ رکھتے ہیں۔ تو اس کا نظام بھی مشاورت کے ساتھ طے کر لیا گیا ہے۔ کابینہ کے اندر اگلے ہفتے وہ سمری بھی چلی جائے گی اور اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں گے پیش رفت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی ہم نے مقامی طور پہ ہم نے اپنی تیل اور گیس کی دریافت کو بڑھانے کے لیے کیا کیا ہے۔ اپ سٹریم سیکٹر کے اندر جو آپ کی ای این پی ایکٹیویٹیز ہیں، آپ جانتے ہیں ٹرکش پیٹرولیم ابھی وزیر اعظم صاحب بڑا کامیاب دورہ کر کے ترکی سے واپس آئے ہیں۔ ٹرکش پیٹرولیم 20 سال کے بعد سمندر کے اندر تیل اور گیس کی دریافت کے لیے اپنا جہاز اکتوبر میں لے کے آ رہی ہے، ان کے وزیر یہاں پہ آنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آئی ایم ایف کے ساتھ سرکولر ڈیٹ جو اس حکومت میں جس کو خاتمہ کر دیا تھا، پر کیونکہ پہلے یہ ایک بیماری ہمارے کندھوں پہ لاد دی گئی ہے، اس کو کس طرح سے ریزالو کر کے ای این پی کمپنیز کو پیسے دینے ہیں کہ وہ اپنا کام اور تیزی سے کر سکیں، اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے۔ ریفائنری اپ گریڈ پالیسی کہ ہم ہر قسم کا تیل استعمال کر کے، خام تیل استعمال کر کے بین الاقوامی منڈیوں کے کمپیریٹیو قیمتوں کے اوپر عوام کو مہیا کر سکیں، وہ پالیسی بھی کیبنٹ کمیٹی آن انرجی میں چلی گئی ہے، اس کے اوپر بھی جلد فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ گیس کے شعبے کے اندر ان بنڈلنگ کے لیے کیا کر رہے ہیں، آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو کس طرح سے کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں، اور آخر میں کہ کس طرح سے اپنے ملک کا جو انتظامی ڈھانچہ انفراسٹرکچر ہے اس کو کس طرح سے بہتر بنانا ہے، اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی بہتر انداز کے اندر آگے لے کے چلیں گے تاکہ تاریخ اس حکومت کو اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کرے۔ اگر وقتی طور پہ چھوٹی موٹی کوئی تکلیف آئی بھی ہے اس کو ہم مل کے پیٹی کس کے جس طرح آسٹیرٹی کے ذریعے باقی معاملات کے ذریعے اس ٹائم کو نکال لیں گے، پر یقیناً تاریخ کے اندر جو کام وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کر کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی وہ اس کے اوپر تاریخ ان کو اچھے الفاظ سے یاد کرے گی۔ اور آخر میں صرف یہ وارننگ دیتا چلوں کہ شہباز شریف صاحب نے آج بھی ایف آئی اے، آئی بی، ساری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو یہ ہدایت جاری کر دی ہیں کہ ناجائز منافع خوری اگر آئل سیکٹر کے اندر کسی قسم کی کسی جگہ پہ ہونے کی کوشش ہوئی تو اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہوگی، اور اس کے مطابق قانون آپ کو حرکت میں ہوتا ہوا آج سے نظر بھی آئے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم عوام کے تحفظات کو جس حد تک ہو سکے گا تحفظ دینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔